اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد صفدر خان مورانی، اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ناظرین۔ اسلام آباد، راولپنڈی اسلام آباد کی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قافلے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے دہانے پر، اور اسلام آباد اس وقت ان کی اپروچ میں ہے، اور عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور عوام جو ہے پے در پے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ عوام کے درمیان، مظاہرین کے درمیان اور پولیس کے درمیان بہت شدید جو ہے وہ جھڑپیں اس وقت جاری ہیں، جس کے نتیجے میں ایک قیمتی جان جو ہے وہ بھی ضائع ہو گئی ہے۔ اس کے اندر ایک پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جامِ شہادت نوش کیا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات اس نہج تک لے آیا گیا۔ تو اس نہج تک لے آنے میں، حالات کو اس نہج تک کون لے کر آیا ہے، اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ظاہراً ہم نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 2 سال کے عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، ان کے ورکرز کو اٹھا لیا گیا، ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور ان کی جان مال عزت و آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں رہا، اور ان کو اس جرم کی سزا دی جاتی رہی کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ہم نے دیکھا، اور چشم فلک نے بھی یہ دیکھا کہ کس طرح خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، کس طرح لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، کس طریقے سے جو ہے ان کا ہر رائٹ چھین لیا گیا، انتخاب لڑنے کا رائٹ چھین لیا گیا، ان سے انتخاب لڑنے میں جو مین چیز انتخابی نشان ہوتا ہے وہ چھین لیا گیا۔ اس کے بعد بھی عوام نے عمران خان کو نہیں چھوڑا، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا۔ اب اس وقت کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر جو یہ نہ کہہ سکے، دشمن بھی یہ بات، دشمن سے مراد سیاسی حریف ہے میری، کہ سیاسی حریف بھی، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی حریف بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود کہ پابندیوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا، اس کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑے مارجن سے بہت زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ اس کے اندر حاصل کی انتخابات کے اندر۔ لیکن یہ ہوا کہ آرٹیفیشیلی پھر جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ جیتے ہوئے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہرا دیا گیا، کہ 2 قسم کے فارم ہوتے ہیں جس کے اوپر رزلٹ جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ پہلا رزلٹ جو مرتب ہوتا ہے، جو آروز جس کو ریٹرننگ آفیسر کہتے ہیں، وہاں پہ آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فارم 45 پہ جو ہے وہ رزلٹ مرتب کرتا ہے، جو مختلف حلقوں سے، مختلف جو پولنگ سٹیشنز سے نتائج آتے ہیں، جو پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہاں سے جو رزلٹس آتے ہیں، وہ ریٹرننگ آفیسر جو کہ ایک جج ہوتا ہے اس حلقے کا، وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک رزلٹ مرتب ہوتا ہے، اور وہ دوبارہ اس کو ایک اور فارم پہ لکھتا ہے ریٹرننگ آفیسر۔ اس فارم کا جو نمبر ہے وہ 47 ہے، اور یہ بدقسمت ترین نمبر ہے جس نے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو مسخ کر دیا ہے، پاکستان کی سیاست کو مسخ کر دیا ہے، پاکستان کے اندر نظام حکومت کو خراب کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر
جو جس وقت رزلٹس آ رہے تھے اس وقت رات کے 8 9 10 بجے تک 11 بجے تک 12 بجے تک جو رزلٹس آ رہے تھے اسلام آباد کے اندر، جہاں پر مکمل پورے پاکستان کا رزلٹس شو ہو رہا تھا، تو جو ڈسپلے بورڈ تھا اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ رزلٹ تھا فارم 45 کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو چیزیں شو ہو رہی تھیں وہ 2/3 سے بھی زیادہ کام ہو رہا تھا۔ تو جو پولیٹیکل انجینئرز ہیں ہمارے ملک کے، ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی، تو اسی لیے انہوں نے دوبارہ اس کو ری ڈیزائن کیا۔ ری ڈیزائن کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو آروز تھے وہاں تک اپروچ کی، اور آروز کو یہ بتایا گیا، آروز کو یہ کہا گیا کہ ہاں جی ابھی آپ نے اپنا کام کر دکھانا ہے۔ تو ابھی انہوں نے اپنا کام کر دکھایا، اور دوسرے دن جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس تھے وہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے، اور جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ تو یہ ہمارے پاکستان کی اور ہماری اور آپ کی قسمت کہ جس کو عوام ووٹ دیں تو بھی وہ جیت نہیں سکتا جب تک کچھ خاص جو قوتیں ہیں وہ نہ چاہیں کہ جی ہاں جی یہ شخص جیت جائے یا یہ شخص ہار جائے۔ تو بہرحال عوام کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے، بھیڑ بکریوں سے بھی کم حیثیت ہے پاکستان کے اندر۔ تو بہرحال اب وہی عوام نکلی ہوئی ہے اپنا حق لینے کے لیے، جس کو بھیڑ بکریاں جو ہے وہ سمجھا گیا۔ تو ظاہراً جب بھیڑ بکریاں ہوں جن کو جانور سمجھا جائے، تو جب وہ سامنے آتے ہیں تو پھر ان کا اسی طریقے سے بیہیویئر ہوگا بقول ان کے۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ دفعہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی، لیکن ان سے یہ احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا، اور ہر دفعہ ان کے احتجاج کو کرش کر دیا گیا، اور برے طریقے سے ان کو پسپا کر دیا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو قید میں ڈال دیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل چلائے گئے۔ تو اب جو صورتحال اختیار کر گئی ہے، کل سے ہم دیکھ رہے ہیں 24 سے، تو یہ بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے جو احتجاج کی کال دی، یہ کس وقت کال دی؟ یہ اس وقت کال دی کہ جب حکومت 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس کرا چکی ہے، جس کے اندر اپنی مرضی کے امپائر وہ لگا چکی ہے، اپنی مرضی کے جج اپوائنٹ کر چکی ہے۔ تو تمام راستے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے یا فیئر پلے کے تمام راستے جو ہے وہ محدود اور مسدود کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد ظاہراً جب جو عوام جس کو چاہ رہی ہے، جس کو ووٹ دے، اگر وہ لوگ جب تک حکومت میں نہیں آئیں گے یا جب تک انصاف نہیں ہوگا، اس وقت تک نظام تو ایسے نہیں چل سکتا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا اور وہی ان کی گردن کے اوپر جو ہے وہ پاؤں رکھ دیا گیا کہ ہاں جی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہم چاہیں گے ملک کے اندر وہ ہوگا۔ تو اس کے بعد ظاہراً پھر کسی بھی قسم کی رعایت جو ہے اس کو نہیں برتا گیا، اور آئے دن جو ہے خواتین بھی ابھی تک جو ہے وہ قید کے اندر ہیں، مختلف جو لیڈرز ہیں سیاسی قیدی جو سینئر سٹیزنز کی عمر تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جناب علی شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، اس کے بعد پرویز الہی صاحب ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کے لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہت زیادہ تعداد کے اندر وہ جو ہے ابھی تک جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ آج جو نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہ عوام کا وہ ایک ریئیکشن ہے، عوام کا ایک ریئیکشن ہے جو اب سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت عوام جو ہے اس کا کثیر تعداد، بہت زیادہ تعداد کے اندر اسلام آباد کے اندر پہنچ چکی ہے، اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اس کے انٹری پوائنٹ کے اوپر تمام قافلے جو کے پی کے سے آ رہے ہیں
جو مختلف اطراف سے آ رہے ہیں، جو پنجاب سے آ رہے ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہے ہیں، جو ملتان سے آ رہے ہیں، جو لاہور سے آ رہے ہیں، تو ابھی تک تو راستے کھلے نہیں ہیں۔ راستے کھلے نہیں ہیں تو یہ حال ہے کہ پولیس اور مظاہرین کی اتنی حد تک جو ہے وہ مظاہرین کا تو مقصد یہ تھا کہ ایک خاص مقام تک پہنچنا، لیکن جب پرامن مظاہرین کو نہیں پہنچنے دیا جاتا تو ظاہراً پھر ہر ملک کے اندر ہر جگہ پر یہ ایک فطری بات ہے کہ وہ جو پرامن مظاہرے کو اگر آپ روکیں گے تو پھر پرتشدد مظاہرہ بن جائے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہوا کہ بے تحاشا اتنے آنسو گیس تاریخ میں شاید استعمال نہیں ہوئے جتنے آنسو گیس جو ہے وہ آج ہم نے دیکھا کہ اٹک پل کے اوپر، کٹی پہاڑی کے اوپر، اور ہزرو انٹرچینج کے اوپر، اور اسی طرح ڈی خان کی طرف سے جو موٹر وے کو لنک کرتا راستہ، وہاں پر بے تحاشا جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، یعنی اس کے کیا گیا آنسو گیس کی بے انتہا، اور دھواں ہی دھواں سڑک کے اوپر مکمل طور پر۔ فوٹیجز آپ دیکھ چکے ہیں اور ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، ملاحظہ کر چکے ہیں۔ تو اس وقت پورا جو ملک ہے وہ ایک تو بند کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگا کے جگہ جگہ، مطلب بے وقوفی اور اندھا پن حکومت کا کہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی گئی، بجائے اس کے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مظاہرین راستے بند کرتے، لیکن اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے، اور بلکہ حکومت جو ہے وہ خود راستے بند کر رہی ہے۔ مطلب جگہ جگہ پہ کنٹینرز لگا دیے گئے، جگہ جگہ پہ اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کا جو دوسرا نام ہے وہ جناب کنٹینرستان، یعنی آپ کہیں پاکستان کا دوسرا نام کنٹینرستان جو ہے وہ۔ اچھا، انٹرنیشنل سطح پہ دیکھیں تو انٹرنیشنل سطح پر یو کے کے اندر، امریکہ کے اندر اور مختلف جو ممالک ہیں وہاں پر بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کو مکمل کوریج دے رہا ہے، پاکستان کی اندر جو صورتحال ہے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو صورتحال بہت ہی یعنی بھیانک، اور اب ہوگا کیا کہ اگر یہ سارا کا سارا اجتماع اب جو حکومت کی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی، جو کل تک کہہ رہے تھے کہ جن کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں جی جیسے پہلے کیا گیا تھا اسی طریقے سے آنسو گیس چلا کر جو ہے مظاہرین کو منتشر کر دیا جائے گا اور پھر ہم اپنی اسی طرح اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے، لیکن ہوا ایسا نہیں ہے، کیونکہ فائنل کال تھی۔ اور اب آج دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ لوگ جو ہے وہ عمران خان سے کتنا اٹیچ ہے، اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور اس کی کال میں باہر نکلتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ باقی مختلف جو جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو بھی ہضم نہیں ہو رہی، اور اب وہ سٹ پٹا گئے ہیں۔ صورتحال بہت ہی یعنی کیا ہے، یہ پہلے دن سے ہی اگر عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جاتا، جس کو عوام نے ووٹ دیا تھا، جس کو اکثریت دی تھی اس کو حکومت دے دی جاتی، تو آج یہ حالات نہ ہوتے اور پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑتا۔ تو ظاہر ایسا ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جمہوری ملکوں کے اندر عوام کی رائے کے خلاف آپ چل سکیں، لیکن زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ اب وہ دور بھی نہیں رہا کہ اب ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر، بندوق کی نوک پر جو آپ کام وہ چلا سکے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب اگر اعلانیہ بھی مارشل لاء لگا دیں تو مارشل لاء بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس وقت اسلام آباد جو ہے مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان سے مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے راستے فی الحال تو بند ہیں، لیکن یہ کہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ جو ہے اسلام آباد کی حدود میں پہنچ چکا ہے۔ جو پہلا ہراول دستہ ہے جس کی قیادت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کر رہی ہیں، جو عمران خان کی اہلی ہیں، اور عمران خان کی سب سے قریبی جو شخصیت اس وقت ہے وہ بشرا بی بی ہیں۔ جب سے وہ احتجاج کے اندر شامل ہوئی ہیں تو اس وقت سے جو ہے احتجاج کے اندر ایک نئی روح آ گئی ہے، اور لوگ جو ہے بہت زیادہ جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا
کہ علی امین گنڈا پور کی جو شخصیت تھی وہ کنٹروورشل ہو گئی پچھلے احتجاج کے اندر، اور وہ جس طریقے سے احتجاج کو لے کر آئے اسلام آباد تک اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے، غائب ہو گئے، اور ایک پراسرار طریقے سے وہ وہاں سے غائب ہوئے۔ ان کی جو بھی مجبوری ہوئی وہ تو جو ہے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے صورتحال جو ہے بہت ہی عجیب صورتحال اختیار کر گئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب بار بار کوشش کی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے پاس جانے کی، اور اس کے جناب دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ پاؤں پکڑنے کی کوشش کی جا رہی کہ ہاں جی خان صاحب آپ مان جائیں۔ اور یہ ابھی جو لیٹسٹ اور تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد پھر اڈیالہ پہنچ گئے خان صاحب کے پاس۔ تو آج کی ساری رات اسی طریقے سے جو ہے یہ اڈیالہ اور اسلام آباد کا راستہ جو ہے یہ مطلب ہے کہ آباد رہے گا، روشن رہے گا، اور لوگ آتے جاتے رہیں گے خان صاحب کی خدمت میں، بارگاہ میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ باتیں بہت سی ہیں، خبریں بہت سی ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکن ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو رہی ہے، اسی لیے میں اس کو یہاں پر ابھی اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی راستے بند کرنے کی کوشش کی گئی، آج ہم نے دیکھا کہ کچھ مناظر ہمیں ایسے بھی نظر آئے کہ لوگ دریاؤں سے کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ راستے انہوں نے عبور کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے، پیچیدہ راستوں سے ہوتے وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ کل جب مثال کے طور پر اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہ شرط مان لی جاتی ہے کہ آپ رکاوٹیں ہٹا دیں، تو جب رکاوٹیں ہٹائی جائیں گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر ایک سیلاب ہوگا جو رواں دواں ہوگا، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اب اس سیلاب کو پھر انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ظاہراً پہلے دن سے جو عمران خان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ وہ انقلاب لانا چاہتے تھے، آزاد کرانا چاہتے تھے ملک کو، تو اس شخص نے جو ہے یہ کر دکھایا ہے۔ ایک لحاظ سے دنیا بھی مان گئی ہے کہ ہاں جی واقعی اس کی جو پلاننگ ہے، اس کی اسٹریٹجی ہے، کمال اسٹریٹجی ہے کہ وہ اڈیالہ کے اندر بیٹھ کر بھی، جیل کے اندر بیٹھ کر بھی وہ باہر لوگوں کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس وقت سب سے انفلوئنشل جو شخصیت بن کر آئی ہے عمران خان صاحب کی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر بھی اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جتنا ظلم، جتنا بربریت، جتنا جبر، جتنا کچھ کیا گیا، خواتین کو جیل میں ڈالا گیا، اب آج وہی خواتین جو ہے اس جلوس کے ساتھ ہے۔ سابق صدر جو ہے ڈاکٹر عارف علوی، وہ بھی جلوس کے اندر موجود ہے۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات جو اس فسطائیت کے خلاف نکلی ہوئی ہیں باہر، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سڑکوں پر رات کو گزارتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور رات کو بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور کے پی کے علاقے بھی، کے پی کے بھی علاقے، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کے اندر دیکھ سکتے ہیں 3 دن 4 دن سڑکوں پہ رہنا، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے ایک فورس ہے، اس کے پیچھے ایک قوت ہے جو لوگوں کو ڈرائیو کرتی ہے، جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور لوگ پھر نکل پڑتے ہیں۔ پھر وہ نہیں دیکھتے ہیں اپنا آرام، نہیں دیکھتے اپنی تکالیف، تو ان ساری چیزوں کو بھلا کر وہ ایک مقصد کی خاطر جو ہے وہ گامزن ہوتے ہیں۔ تو ظلم کے بارے میں یہی کہا گیا کہ ظلم ہوتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ قول ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ حکومتیں جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو اسی لیے یہ ظلم کی جو حکومت ہے اس کے جو ہے وہ آخری لمحات ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابھی آخری کیل جو ہے عمران خان صاحب نے اس کے تابوت میں ٹھونک دیا ہے۔
تو ظاہراً عوام اپنا حق لینے کے لیے باہر نکل آئی ہے کہ جو انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا جس شخصیت کو، وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی شخصیت کو جو ہے واپس لایا جائے۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔